بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت آپ نے جو غامدی صاحب کی ویڈیو بھیجی ہے اس کو میں نے سنا ہے، اس میں غامدی صاحب نے دو چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک تو اس میں یہ انہوں نے بتایا ہے کہ سود کھانا اور لینا تو حرام ہے لیکن سود دینا حرام نہیں ہے، ایک چیز یہ ہے۔ اور دوسری چیز انہوں نے یہ کہا کہ جو استعمال والی چیزیں، یوزیبل چیزوں میں سود نہیں ہوتا۔ تو بنیادی طور پر یہ دو ہی باتیں تھیں ان کی۔ اس پہ میں تھوڑی سی کیونکہ ویڈیو میں بھی انہوں نے مختصر، غامدی صاحب نے اس پر گفتگو کی ہے، بات کی ہے، تو اس کا جواب میں بھی مختصر دیتا ہوں، ورنہ تو یہ کافی لمبا چوڑا ٹاپک ہے سود کے اعتبار سے، اور کافی اس میں طویل بحث ہے۔ اور جو لوگ اس میں یعنی اپنی مرضی کی تعویلیں کرتے ہیں، ان تعویلوں کا کیا جواب ہے، اور کتاب و سنت نے کس طرح پرزور طریقے سے سود کی ممانعت فرمائی ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ لیکن میں ان دو باتوں کا جو ہے وہ جواب عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو غامدی صاحب نے یہ کہا کہ سود دینا حرام نہیں ہے، سود دینا حرام نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ سود دیتے ہیں، سورہ بقرہ کے آخر میں آپ پڑھیں گے تو ان لوگوں کو مظلوم کہا گیا ہے، اور ان پر یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑی نرمی والا معاملہ کیا ہے، اور خدا نے اس پر بڑی شفقت کی ہے۔ یعنی اس طرح کی انہوں نے باتیں غامدی صاحب نے کی۔ بظاہر تو سننے میں یہ لگ رہا تھا کہ جیسے سود دینا کو بہت بڑی نیکی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہو رہے ہیں اس پر، اور اللہ تعالیٰ اتنی شفقت فرما رہے ہیں، اور وہ بڑا مظلوم ہے، تو گویا کہ سود دینا چاہیے۔ بظاہر ترغیباً تو یوں ہی لگ رہا تھا، ہر بندے کا ہی دل کر رہا تھا کہ یار وہ اتنا مظلوم ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر اتنی شفقت فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال تو اس کا بھی ہم انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ تو اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ سود، جس طرح سود کھانا اور لینا حرام ہے، اسی طرح سود دینا بھی حرام ہے۔ اب اس بات کو غامدی صاحب نے آخر میں خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سود کے قانون کو نافذ فرمایا، قانوناً یعنی جب اس کو نافذ فرمایا تو پھر دینے والوں کو بھی روک دیا تھا، جو سود دے رہے تھے ان کو بھی روک دیا گیا تھا بھی آپ نے بھی سود نہیں دینا۔ تو ان کی پہلی بات کا جواب تو اسی سے ہی ہو جاتا ہے کہ وہ خود بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ اس وقت جن لوگوں نے سود دینا تھا ان کو بھی روک دیا گیا کہ بھی آپ نے اب سود دینا نہیں ہے، کیونکہ سود مطلقاً حرام ہے۔ جس طرح سود لینا حرام ہے، اسی طرح سود دینا بھی حرام ہے، کیونکہ سود تو تبھی سود بنے گا نا کہ جب دونوں فریق پائے جائیں گے، سود لینے والا بھی ہوگا اور سود دینے والا ہی ہوگا۔ اور اگر صرف سود لینے والا ہی ہو، کہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ سود لینا حرام ہے، سود لینے والا ہی ہو اور دینے والا ہو ہی نہ، تو سود کا وجود کس طرح ہوگا؟ سود کو سود تبھی کہا جائے گا، یا سود کا وجود تب پایا جائے گا جب لینے والا اور دینے والا دونوں ہوں گے۔ دونوں ہوں گے تو سود کا وجود معرض وجود میں آئے گا۔ تو جب سود وجود میں آئے گا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو، ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ تو ربا اگر لے تب بھی ربا ہے، تو اگر دے تو تب بھی ربا ہے۔ تو دینے پر بھی ربا کا لفظ بولا جاتا ہے اور لینے پر بھی ربا کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو سود کا دینا بھی حرام ہے اور سود کا لینا بھی حرام ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی کہ غامدی صاحب کی خود اپنی بات سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان کو روک دیا گیا تھا، تو روکا اسی لیے گیا تھا نا کہ اب یہ حرام ہے۔ باقی قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, जिसका तर्जुमा ये है, क्या ईमान वालो अल्लाह से डरो और जो सूद बकाया है उसको छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो। अब ये आयत मुबारका बिल्कुल वाज़े है। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो सूद बाकी बचा हुआ है उस सूद को तुम छोड़ दो। अब इसमें दोनों चीजें आएंगी, जो लेना है वो भी छोड़ दो और जो देना है वो भी छोड़ दो। लेकिन अब अगर इस आयत का हम शान नज़ूल देखें तो इससे बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि इस आयत का शान नज़ूल ये है कि मुसलमानों ने सूद देना था, सूद लेना नहीं था। गांधी साहब कह रहे हैं कि सूद देना हराम नहीं है, यहां मुसलमानों ने सूद देना था, क्योंकि जब तक सूद की हुर्मत नहीं आई थी तो पहले अरब में ये सूदी कारोबार चलता था और कबीले के कबीले एक दूसरे से सूद का मामला करते थे और फर्दन फर्दन भी किया जाता था और उसकी मुख्तलिफ सूरतें थी। ज्यादातर माल के बदले में ही किया जाता था कि कर्ज देते थे, मसा 1000 दिरहम दिए तो 1500 दिरहम वापस लिए, इस तरह। तो लेकिन इस आयत का खास शान नज़ूल ये है कि सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन ने सूद देना था, तो ये अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमा दी। अब वाकया क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको सुना देता हूं। वाकया ये था कि बनी सकीफ और बनी मखजूम के आपस में सूदी मामलात चलते थे, बनी सकीफ और बनी मखजूम के। अब बनु सकीफ के लोगों का कुछ सूदी मुतालबा बनी मखजूम की तरफ था। अब जो बनी मखजूम थे वो मुसलमान हो गए, तो इस्लाम लाने के बाद उन्होंने सूद की रकम अदा करना जायज ना समझा। अब अंदाजा फरमाए कि जब वो मुसलमान हो गए और ये हुक्म आ गया, अब उनको पता चला कि सूद की हुर्मत आ गई, हर्रमर रिबा, अल्लाह ने सूद को हराम करार दिया है। और ये सारी आयतें नाजिल हो गई, जिससे गांधी साहब कह रहे थे कि वो तो बड़ा मजलूम है और अल्लाह ने बड़ी उस पर शफकत की है, ठीक है ना। तो इससे उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि सूद देना तो जायज है, ठीक है ना, और सूद लेना हराम है। सहाबा किराम रजी अल्लाह मजमाइन ने इन आयात से ये समझा कि सूद देना भी हराम है, जिस तरह सूद लेना हराम है सूद देना भी हराम। और जाहिर है वो कुरान पाक के मानी को ज्यादा समझते थे, और लेकिन गामदी साहब की समझ में ये बात नहीं आ रही, और हमारी समझ में गामदी साहब की ये बात नहीं आ रही कि जो चीज सहाबे कराम समझे हैं, जो अल्लाह के नबी समझे हैं, वो चीज असल वही चीज है, और जो उसके खिलाफ समझ रहा है तो वो उसकी अकल की गलती है, उसको अपनी दुरुस्तगी करनी चाहिए। अच्छा, जब ये मुसलमान हो गए तो अब इन्होंने क्या किया कि उन लोगों ने मुतालबा शुरू किया, बनु सकीफ के लोगों ने, कि भाई आप हमारे पैसे दो, क्योंकि वो मुसलमान नहीं हुए थे लेकिन उनकी मुसालहत हो चुकी थी, मुसलमानों से सुलह थी और जंग बंदी के मामला सारे हुए थे, सुलह हुई थी। तो लेकिन उन्होंने मुतालबा किया कि आप हमें हमारे पैसे दो जो सूद के बनते हैं, जिस तरह मामला चल रहा था हुर्मत से पहले। तो अब इन्होंने कहा नहीं जी, अब तो सूद की हुर्मत आ गई है, तो जिस तरह सूद लेना हराम इस तरह सूद देना भी हराम। अब ये मामला जो था ना, ये मक्कातुल मुकर्रमा में पेश आया था। अब उस वक़्त मक्कातुल मुकर्रमा फतह हो चुका था, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से मक्का के जो उस वक़्त अमीर थे वो हजरत मुआद रजी अल्लाह ताला अन्हु, या एक दूसरी रवायत के मुताबिक इब्ने उसैद रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो जब ये झगड़ा उनके सामने पेश आया कि मामला ये पेश आ रहा है और झगड़े की सूरत को इख्तियार न कर जाए, तो उन्होंने ये सारा मामला कजिया आ हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में लिख कर भेजा और हुक्म दरियात फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर क्या हुक्म है, क्या किया जाए। मुसलमान जो हो चुके हैं अब वो सूद के पैसे देंगे या नहीं देंगे। तो
جب یہ حکم لکھ بھیجا اس پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سابقہ جتنے معاملات ہیں وہ ختم کر دیے جائیں، پچھلا سود جو ہے نہ لیا جائے، نہ وصول کیا جائے، اور نہ ہی دیا جائے۔ تو یہ ساری اس پر بالکل چیز واضح ہو جاتی ہے کہ جس طرح سود کا لینا حرام تھا، اسی آیت سے سود کا دینا بھی حرام ہو گیا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ پھر آگے تفصیل آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہ جو مسلمانوں نے سود دینے تھے وہی چھوڑے اور معاف کروائے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے جو سود لینے تھے، سود کے پیسے لینے تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلان فرما دیا کہ اب یہ ختم ہے۔ اس میں ایک بہت زیادہ اور بہت بڑی رقم تھی جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مسلموں سے لینے تھے، سود کے پیسے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا، الا ان کل ربا کان فی الجاہلیۃ موضوع عنکم کلہ لکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون واول ربا موضوع ربا العباس ابن عبد المطلب کلہ۔ یہ ابن کثیر وغیرہ میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ جاہلیت میں جو سودی معاملات کیے گئے تھے سب کا سود چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب ہر شخص کو اصل رقم ملے گی، سود کی زائد رقم نہ ملے گی، نہ تم زیادتی وصول کر کے کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے گا، یعنی تمہارا اصل مال تم کو ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اصل مال کی کٹوتی کر دی جائے۔ تو یہ اصل میں اس آیت کا اصل مطلب یہ تھا کہ تم نہ ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے، اور غامدی صاحب اس کو اس معنی میں لے رہے تھے، یعنی تم ظلم نہ کرو کہ تم اب بھی سود کی رقم لے، تم پر ظلم نہ کیا جائے گا، یعنی جو اضافی رقم تم لے چکے ہیں تو وہ اضافی رقم تمہارے راس المال میں کاٹ لی جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تم نے جتنا لے لیا ٹھیک ہے، اب تمہارا راس المال جو اصل رقم ہے وہ تمہیں پوری کی پوری ملے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو تم وصول کر چکے ہو اس کو اصل راس المال میں سے نکال لیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے یہ سارے چیزیں ختم کرتا ہوں، اور عباس بن عبد المطلب کا سود جو ہے وہ معاف کر دیا جاتا ہے، جو کہ بہت بڑی رقم تھی جو غیر مسلموں کے ذمہ پر موجود تھی۔ پھر اس کو دیکھ کر سارے معاملات ہوئے۔ تو بہرحال اس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوگی آیت مبارکہ اور اس کے شان نزول سے، کہ اس سے مراد کیا ہے کہ جس طرح سود دینا حرام، سود کا لینا حرام، اسی طرح سود کا دینا بھی حرام ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ اب ایک بات تو یہ تو الحمدللہ ہوگی کنفرم، اور سود ظاہر ہے سود تبھی بنے گا جب دونوں ہوں گے، لینے والا اور دینے والا، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ خدا نے بڑی شفقت فرمائی ہے اس پر، وہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ مسئلہ یہ تھا، وہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں، سورہ بقرہ کی آخری آیات وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، بلکہ یہ میں ساری آیات جو ہیں یہ تقریباً 6-7 آیتیں بنتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرمایا ہے اور سود کی حرمت کو بیان فرمایا، اور وعید بھی، سخت سے سخت وعیدیں بھی ارشاد فرمائیں، اور فرمایا کہ سود اگر باز نہیں آتے تو اس کا انجام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سود کو ختم فرما دیں گے وغیرہ ذالک۔ لیکن وہ کیا بات تھی کہ جو شفقت والی بات ہے وہ ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اگر وہ جس سے تم نے پیسے لینے ہیں، سودی قرضہ لینا تھا، اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دو یہاں تک کہ
اس کے پاس جو ہے کشادگی اس کو حاصل ہو جائے، یہ وہ شفقت ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ اگر تم صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جس صدقے کی وہ بات کر رہے تھے کہ اگر تم پرنسپل ہی اس کو معاف کر دو تو وہ بہتر ہے۔ تو یہ اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کو مہلت دی جا رہی ہے، کیونکہ ابھی حرمت ابھی نئی نئی نازل ہوئی ہے، اور حرمت نازل ہوئی اور ہر بندے کے پاس فی الوقت جو ہے اس کے ادائیگی کی کوئی صورت نہیں ہوگی، تو اس لیے یہ اس چیز کی ترغیب دی گئی کہ فی الوقت اگر کسی کے پاس ادائیگی کے لیے مال نہیں ہے تو اس پر سختی نہ کی جائے، بلکہ اس کو موقع دیا جائے کہ وہ اس پر جب اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے وہ راس المال اور پرنسپل ادا کر دے گا۔ ہاں، اور اگر تم سارے کا سارا معاف کر دو تو یہ بہت ہی بہتر، اگر تم جانتے ہو دنیا میں بھی اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اب یہ جو شفقت فرمائی ہے یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے شفقت تھی کہ بھئی ان پر تنگی نہ کی جائے جن سے تم نے قرضہ وصول کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اب قیامت کی حرمت نازل ہونے کے بعد بھی اور جو سودی معاملات کرتا رہے پھر اس پر شفقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی، اس پر شفقت نہیں ہے، بلکہ حرمت نازل ہونے کے بعد جو شخص اس طرح کرے گا وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اب جو دوبارہ اس طرح کرے گا لوٹ آئے گا تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ شفقت جو تھی یہ اس وقت کے لوگوں پر تھی کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے۔ ایک بات یہ ہو گئی، اور اس میں یہ بات بھی انہوں نے کی کہ بھئی کسی مجبوری میں قرض لینا پڑتا ہے سود پر، تو سود لینے والا جو ہے وہ جو مال لیتا ہے وہ تو اپنی کمائی میں سے اس کو دے رہا ہوتا ہے، تو بھئی اپنی کمائی میں سے دینا تو اگر جائز طریقے سے، وہ پہلی بات تو یہ کہ وہ کمائی کس طریقے سے کر رہا، سود پر پیسہ لے کر کمائی کر رہا ہے تو یہ سود پر لینا یہ حرام ہے، سود حرام ہے نا، تو ایک سودی معاملہ کرنا یہ بھی حرام ہے۔ باقی انہوں نے کہا کہ مجبوری کے درجے میں اگر کسی بندے کو ضرورت پڑتی ہے، مجبوری کے احکامات الگ ہیں، مجبوری کو جو ہے وہ مجبوری کے درجے میں ہی رہنا چاہیے اور اس کی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں مجبوری کے درجے میں خنزیر کھانا بھی جائز ہے، اب اگر کوئی کہے جی خنزیر کھانا جائز ہے اور اسی کو زیر بحث، بھئی وہ اس کے لیے سد رمق کے لیے جب وہ مرنے لگا ہو اور کوئی راستہ نہ ہو تو اس وقت اتنا حرام کھانا کہ جس سے اس کی جان بچ سکے اور وہ زندہ رہ سکے، اس کی تو گنجائش ہے، یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ پیٹ بھر کر اس کو کھا لے اور پھر خوب کھا لے، اتنا کھا لے کہ جو ہے پھر اس سے چلا پھرا بھی نہ جائے، تو ایسی بات نہیں ہے، اس کے لیے بھی اتنی ہی گنجائش ہے کہ جس سے وہ حلال تک پہنچ سکے۔ تو اس لیے اس کی بات کرنا کہ کوئی ضرورت مند حاجت مند ہو وہ ایک الگ کیٹاگری میں آتا ہے، لیکن آج کل جتنے معاملات ہو رہے ہیں اس بات سے تو عام لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی سود دینا جو ہے وہ حرام نہیں ہے، بینکوں سے سود لے لیا جائے اور سودی معاملات کیے جائیں۔ آج کل اکثر لوگ جو سودی معاملات کرتے ہیں وہ وہی لوگ کرتے ہیں جو پہلے سے ہی مالدار ہوتے ہیں۔ اب بینکوں سے قرضے کون لوگ لیتے ہیں؟ جو پہلے ہی مالدار ہیں۔ غریب آدمی تو بینک کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ بینک سے قرضہ لینا ہو۔ بینک سے قرضہ لینے کے لیے اس کو اپنی سٹیٹمنٹ شو کرنی پڑتی ہے، اس کو اپنی پراپرٹی شو کرنی پڑتی ہے۔ یہ کیسے ضرورت مند ہے کہ جن کا کروڑوں کا کاروبار ہے اور وہ اپنے اربوں میں کاروبار کرنے کے لیے وہ سودی معاملات لے رہے ہیں، اور یہ گاندھی صاحب کہہ رہے ہیں بھی دینا جائز ہے اور لینا جائز نہیں ہے، تو ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ اس کے متعلق تو یہ بات ہوگی۔ پھر دوسری بات انہوں نے کی تھی کہ یوزیبل چیزوں میں سود نہیں ہے، یہ بھی قابل تفصیل بات ہے۔ یوزیبل چیزوں میں مراد کیا ہے؟ اگر تو یہ مراد ہے کہ گھر کرائے پہ لینا یا کوئی گاڑی کرائے پر لینا یا اس طرح مشینری وغیرہ کرائے پر لینا، تو اس طرح تو واقعی وہ تو کرائے پر وہ
وہ تو سود میں نہیں آتا، کرائے کی جو چیزیں ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف مال میں ہی سود ہے، بلکہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں سود ہے. مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث ہے کہ سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، گیہوں گیہوں کے بدلے میں، جو کے بدلے میں، کھجور کھجور کے بدلے میں، اور انگور انگور کے بدلے میں، یہ بالکل برابر سرابر ہو اور ہاتھ بہ ہاتھ ہو تو یہ ٹھیک ہے. اور اگر برابر سرابر نہ ہو، زیادہ کم زیادہ ہو، تو یہ سود ہے. اور اگر برابر سرابر ہے لیکن اس میں ادھار کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی سود ہے. تو سود یہ کہنا کہ صرف وہ انہی میں سود ہے اور کسی چیز میں سود نہیں ہے، یہ بھی گامدی صاحب کی بات جو ہے وہ غلط ہے. اور اس کے علاوہ بیع مزابنہ اور بیع محاقلہ، اس میں بھی سود ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا تھا. بیع مزابنہ کسے کہتے تھے کہ جو پھل پکے ہوئے درختوں میں لگتے ہیں، جو ابھی یعنی پکنے کے قریب ہوتے ہیں، ان پھلوں کی بیع پکے ہوئے پھلوں کے ساتھ اندازن کرنا کہ بھئی اس درخت میں تقریباً 1 من پھل لگا ہوا ہے اور میرے پاس 1 من پھل تیار ہے، تو تم اس کے بدلے میں مجھ سے لے لو، ٹھیک ہے نا. تو اس بیع کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی سود ہے. اور بیع محاقلہ یعنی کھیتی ہیں جو پکنے کے قریب پکی ہوتی ہیں، چنے وغیرہ یا دوسری چیزیں، اس کے ساتھ بیع کرنا جو چیزیں پہلے سے ہی تیار ہیں، چھانی ہوئی ہیں، چنے صاف کی ہوئی ہیں، کھیتیاں صاف کی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ اندازن اس کو بیچ دینا کہ اس میں بھی کمی اور بیشی کا جو ہے وہ احتمال رہتا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منع فرما دیا. تو یہ کہنا کہ اس کے علاوہ یوزیبل چیزوں میں یا اور کسی چیز میں سود نہیں ہے، یہ بھی بات جو ہے یہ ان کی درست نہیں ہے. بہت ساری احادیث میں ان چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے جو میں نے خلاصتاً آپ کو عرض کر دی گئی. اور پھر اس کے بعد جو سود کی حرمت ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی وعید ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ اگر تم اس سے باز نہیں آتے تو اللہ رسول سے جنگ ہے. اور اسی طرح احادیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 مہلک چیزوں سے، ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. ان میں سے ایک فرمایا کہ سود سے بچو. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں جس آدمی کو دیکھا تھا کہ جن کے پیٹ بہت بڑے ہیں اور ان کے اندر سانپ اور بچھو وغیرہ ہے، تو پوچھا گیا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سودی معاملات کیا کرتے تھے، سود خور ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور اسی طرح جو ہے وہ احادیث میں لعنت کی گئی ہے جو سودی معاملات کرتے ہیں. بہت ساری احادیث ہیں. تو بہرحال اس پہ بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں. قرآن پاک کی تفسیر میں بھی علماء نے اس مسئلے کو کافی وضاحت سے بیان فرمایا ہے. تو ان کے غامدی صاحب کے دو انہوں نے باتیں کی تھیں، ایک یہ کہ سود دینا حرام نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ صرف یوزیبل چیزوں میں جو ہے وہ سود نہیں ہوتا. باقی جو ہے ان دونوں باتوں کا میں نے کچھ اجمالاً جواب عرض کر دیا ہے. باقی اگر کسی نے کوئی تفصیلی بات پوچھنی ہو یا کوئی بات اس میں سمجھ نہ آئے تو وہ پھر پوچھ لیں، پھر وہ میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی غامدی صاحب کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ بالکل اہل سنت والجماعت سے ہٹے ہوئے ہیں، اور اس پر کافی علماء نے جو ہے وہ کتابیں بھی لکھی ہیں اور فتاوی جات میں غامدی صاحب کا پرزور دلائل کے ساتھ رد بھی کیا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے بچنے کی اور کتاب و سنت کی صحیح تشریحات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.